وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال الله في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. جھوم جھوم کر پڑھی الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد صاحب صدر گرامی قدر صدر ذی وقار پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم السادات فخر السادات استاذ العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر حضور پیر طریقت الحاج قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ شیخ الحدیث والتفسیر صاحبزادہ الحاج قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ. واجب الاحترام علماء ذوی الاحتشام مسلک حقہ جماعت اہل سنت کے غیور مسلمانوں اراکین انجمن میلاد کمیٹی 71 ای بی ٹھیکواں شریف کے غیور سنی مسلمانوں اس پاک محفل میں شرکت فرمانے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ایک ساتھی بس ان سے گزارش کرے کہ مہربانی فرمائیں جلسہ شروع ہے، باہر نہ کھڑے ہوں، جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ رحمتوں کو حاصل کرنا ہے تو سب احباب یہاں جلسہ گاہ میں آ جائیں۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے دیکھا نعت شریف بھی نہیں ہوئی، تلاوت شریف بھی مختصر۔ میں نے حضور قبلہ بڑے پیر صاحب سے، حضرت صاحب سے گزارش کی اور صاحبزادہ صاحب سے بھی، باقی احباب جو انتظامیہ ہے ان سے بھی، کہ میرا اتفاق ایسا ہے کہ وہ تاریخ خلط ملط ہو گئی کہ آج کا ہمارا جو جلسہ تھا دارالعلوم کا، ہمارے دارالعلوم کا نام بھی جامعہ غوثیہ ہے اور یہاں بھی جو مرکزی ادارہ ہے اس کا نام بھی جامعہ غوثیہ ہے، جس کے حضرت صاحب پرنسپل ہیں، ناظم اعلیٰ ہے، محتمم ہیں، سب کچھ آپ ہیں۔ تو وہاں سالانہ جلسہ آج ہے اور میزبان آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے کل سے رابطے شروع کیے لیکن حضرت صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ نہ ہو سکا۔ اگر حضرت صاحب سے ہو جاتا تو حضرت صاحب مجھے چھٹی دے دیتے، لیکن آج پھر مہربانی فرمائی کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بس ذکر کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا انتظامیہ سے، تمام حاضرین سے، چک والوں سے۔ یہی میری گزارش ہے کہ یہ آج کا جلسہ ادھار سمجھ لینا، بس میری حاضری مقصود ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے ساتھ بھی دو خطیب ہیں اور آپ کے پاس بھی تو خطبہ ہے، یہاں بڑے بڑے علماء ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو جب تک آپ کا جی چاہے پروگرام یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ اب میں بلا تمہید، کئی اسٹیٹ سیکرٹری اعلان کرتے ہوئے یہاں کے تو ماشاءاللہ بڑے فاضل ہیں، وہ کسی خطیب کو بلانا ہو نا بلا تاخیر کہتے ہوئے کہتے ہیں بلا تمہید اب خطیب آ رہا ہے۔ اب میری تقریر بلا تمہید، تمہید تو ہو گئی، میں نے خطبہ بھی پڑھا، لیکن اب میں اس کو بلا تمہید بھی نہیں کہہ سکتا۔ اتنا ضرور ہے کہ میں نے تمہید مختصر، تو میری تقریر بھی مجملاً ہوگی۔ میں استفادہ کی نیت سے، واللہ جو ہمارے آپ کے انتظامیہ میں سے احباب گئے کہ بلا حافظ صاحب، صابر علی صاحب، اشرف صاحب، جو بھی ساتھی، مجھے نام اب یاد نہیں ہے، ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب قبلہ پیر صاحب کا نام لکھوایا تو میں نے پھر فوراً وہ تاریخ لکھ لی، بس میں سب کچھ بھول گیا کہ میں نے کہا وہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہے، سادات ہیں، اور اکرمو اولادی او کما قال، مدنی کریم نے فرمایا میری اولاد کی عزت کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتی امان لأہل الارض، النجوم امان لأہل السماء، اور اہل بیتی امان لأہل الارض۔ چک والو خوش نصیب ہو اگر ایک آل رسول جو حسب و نسب کے اعتبار سے آپ کے اندر جلوہ گر ہو، وہ پورے چک والوں کے لیے امان ہے۔ تو حضرت کا وجود آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری اور ہماری عمریں بھی آپ کو عطا فرما دیتا کہ آپ دین متین کا جو کام کر رہے ہیں اور یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور آپ کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور صاحبزادہ والا شان کا بھی سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، اب میں سوچتا ہوں وقت بڑا تھوڑا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے بیان کیا کرنا ہے، ابھی تو بس ذہن میں یہ ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے۔ یہ بھی حضرت کی کرامت ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، ورنہ میں نے وہاں ٹیلی فون پر بڑی معذرت کی ساتھیوں سے کہ بابا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ پھر حاضری دوں گا، لیکن چلو اچھا ہوا کہ میں نے ان اولیاء اللہ کی زیارت کر لی۔ یہاں اللہ کے ولی ہیں، سادات ہیں، حضور کے عشاق ہیں، تو میں نے آپ حضرات کا دیدار بھی کیا اور انشاءاللہ استفادہ کی نیت سے آیا ہوں، مبتدی ہوں، کوشش کروں گا کہ میں یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاؤں، یقیناً حاصل کر کے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا انتظام، اہتمام اور میری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور یقین کیجیے یہ منتظمین مبارک کے مستحق ہیں۔ میرے ساتھ آنے والے جو فاضل علماء تھے انہوں نے مجھے کہا استاد جی کہ یہ لگتا یوں ہے کہ یہاں کے انتظامیہ بہت شوق والے ہیں، ذوق والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں، کہ جنہوں نے مسجد کو سجایا ہے، جلسہ گاہ کو سجایا ہے، محبوب کی آمد کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے انتظام کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اب سنو،
ایک دو اشعار نعت شریف کے چشتی ہوں ذوق کے مطابق، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی مختصر وقت میں۔ مل کے پڑھیے۔ یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، یوں کرم سرکار انجنی پیا ملاندا مل دے محبت نال اکتر ہی بیٹھے کوہ شریف دے مسلمانوں میرے آقا نال محبت کرن والےو ایک آواز نال رتب اللسان ہو دے یک زبان سرکار دے گنبد پاک دا تصور نقشہ جماعت انشاءاللہ بڑا ہی مزہ آئے گا۔ بولو یوں کرم سرکار ہونا چاہیے، یوں کرم سرکار اگر میرے آقا امام الانبیاء والدہاء دے مکرے والے واللہ دی زلفاں والے مزمل دی کمبل والے مدثر دی چادر والے علم نشرہ دے سینے والے حامین دے کلنا والے مازاق دے کاجل والے یاسین دے سیرے والے طاہا دے تاج والے ملکان دے راج والے حسنین کریمین کمرین منیرین نیرین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین کریمین شریفین دے نانا پاک سیدہ طیبہ عابدہ عالمہ رافعہ صائمہ ساجدہ عابدہ حافظہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ فاطمہ زارا دے ابا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک دے ہادی ذوالنورین دے رابر مولا علی دے پیشوا کائنات دے دستگیر حامی بے کساں مقتدائے انبیاء فرمایا ساری کائنات مشکل کشا حاجت روا امام الانبیاء قائد الانبیاء بے بساں دے بس بے کساں دے کس بے آسرا دے آسرا دا دیدار کرنا چاہتے ہو مل دے بولو ہر گھڑی دیدار ہونا چاہیے، ہر گھڑی دی دیدار ہونا چاہیے، ہر گھڑی دی ایک میں نے پتہ ہے سارے تمنا رکھتے بیٹھے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آرزو لے دے آئے ہو امام الانبیاء دا نظارہ ہو جائے اور آؤ اپنی زبان دے نال اظہار کر دو پتہ چل جائے حکمہ شریف دے مسلمانوں دور دراز تو آن والے ہو آقا دا میلاد سنن والے ہو آقا دا میلاد دا انتظام کرنے والے ہو ایک آواز نہ کہہ دو ہر گھڑی دیدار ہونا چاہیے ہر گھڑی دیدار ہونا چاہیے، ہر گھڑی دیدار ہونا چاہیے، ایک یہی بس کار ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے ماشاءاللہ ساؤنڈ بھی بڑا اچھا ہے تے چلان والا بھی بڑا اچھا ہے پر ایدی آواز ذرا ایکو ٹھیک کر کے میرے وال کر دے مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، مصطفیٰ سے پیار ہونا آؤ میرے آقا نام محبت کرنے والے ہو توجہ فرمانا میں قرآن دیا کریمہ پڑھیے قد جاءکم برہان من ربکم کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں تمہید والے پاسے گیا تو میرا ٹائم ہی سارا پون گھنٹہ ہی ہے، پونا گھنٹہ 45 منٹ گھنٹہ بھی نہیں، تو وہ ٹائم یہی لگ جائے گا اور جو حضرات نعرے لگانے والے ہیں ان سے گزارش ہے آج سارا ٹائم مجھے دے دیں، بڑی مہربانی بس یہ سلسلہ تھوڑی دیر موقوف کر دو انشاءاللہ ہم نعرے لگاتے رہیں گے۔ اب کئی ساتھی تو جوش میں آ کر نعرہ رسالہ کہہ دیتے ہیں، رسالت کہا کرو رسالہ نہ کہا کرو، رسالہ اور ہے رسالت اور ہے، جوش میں ہوش بھی ہونا چاہیے۔ تو سنو مصطفیٰ علیہ السلام کے تو نعرے ہم لگاتے ہیں، سنی ہوتے ہی وہی ہیں جن کے دلوں میں نبی کا پیار ہوتا ہے، سنی منم کے در دل من میرے مصطفیٰ، جب تک محبوب کا پیار نہ ہو سنی بنتا ہی نہیں، سنی ہے وہی جن کے دلوں میں نبی کا پیار ہے۔ بابا سنو آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے عشق کرنے والوں، آقا کا پیار آقا کا ذکر کرنے والوں، یہ سنیوں تمہیں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، تمہارے حصے میں آقا علیہ السلام کی تعریف آئی ہے،
آقا کی نعت خوانی آئی ہے، اس لیے مصطفیٰ کے میلاد مناتے ہو، مصطفیٰ کی محفل ذکر کرتے ہو. یہ محفل کہنے کا آج اس بات کی دلیل ہے اہل سنت کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءکم برہان. اب حسب ذوق حسب عادت جو آیہ کریمہ کا ترجمہ تا لفظی کرتا ہوں آج اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ آج میں سبق پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا. قد جاءکم برہان. برہان کا معنی ہے دلیل، برہان کا معنی ہے معجزہ، پر برہان ما یبرہن بہ شیء، جس سے کسی چیز کو مضبوط کیا جائے اس کو برہان کہتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، مگر برہان اگر ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت کی دلیلہ. پر سنو، اگر کوئی برہان ہے، امام الانبیاء، قائد الانبیاء، سید الانبیاء، قاسم بلغور سلطنت، مسلح جزبار جلالت، باعث قوام شریعت، موجب نظام شریعت، باعث ایجاد آدم، باعث تخلیق کائنات، اصل کائنات، مبدأ کائنات، مصدر کائنات، آنے کائنات، فرما جانے کائنات. اگر کوئی کائنات خدا کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے تو حسنین کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءکم برہان. قد جاءکم برہان. ایک اور مقام پر قرآن نے اعلان کیا، وہ بھی فعل ماضی ہے، جا. اب سب سے پہلے حرف تحقیق، قد جاءکم من اللہ نور. من اللہ نور کہتے ہیں خود بھی روشن، آگے بھی روشن کر دیں. بولو خود بھی. اب کئی لوگ چکر میں ہیں، نہ نور کی تعریف ہے سمجھ آتی ہے، نہ بدعت کا پتہ ہے. بس یہ پتہ ہے کہ بدعت بدعت کل بدعت دلالہ، پر یہ بھی پتہ نہیں بدعت کے اقسام کا ہے، کتنی قسمیں ہیں. وہ 5 قسمیں، ان میں سے ایک بھی ان کو نہیں آتی. نہ مباح کا پتہ ہے، نہ واجب کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے. بس کل بدعت دلالہ یہ لفظ یاد ہے. تو بابا سنو سنو، میرے آقا کا میلاد منانے والوں، میرے محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی، تشریف آوری کا بیان ہوا، فرما لوگوں میں نے مصطفیٰ کو نور بنا کر بھیجا. وہ خود بھی روشن تھے اور محبوب علیہ السلام جو ہے کائنات کو روشن کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشن ہے. اگر یہ لفظ کسی کے ذہن میں آ جائے یہ کون سا زمانہ کیا؟ حضور روشن ہے، حضور نور ہے. بولو نور ہے. خدا کا فرمایا وہ حصہ نہیں، جز نہیں، مادہ نہیں، ٹکڑا نہیں، وہ شعاع در شعاع نور ہے. یہاں نور خدا کہتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا کی جز ہے یا ٹکڑا ہے، نانا. شعاع در شعاع ایسا نور ہے کہ جس سے ساری کائنات منور ہو گئی. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. فرمایا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُدْ نُورْهَا پَیدا زمین در حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. توجہ ہے بھائی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ جانا تو نہیں، پر تسی کہو گے آج تسی جانا ہے. آج میں جانا ہے پہلے انشاءاللہ، اجازت لے کے جاواں گا. تے پہلے یہ ہوتا سی کہ تسی جا چلے جاندے سی تے میں تانوں اودے بعد جانا سی. اج پہلے میں جانا ہے. پر سنو دعا منگو اسی اس طرح حضور قبلہ پیر صاحب بخاری صاحب دی معیت وچ مدینے پاک جائیے. آمین کہہ دو. انشاءاللہ محفل مختصر ہے، ذکر تھوڑی دیر ہوئے گا. اگر خلوص نال بیٹھے رہے نا، ہتھکار وال دل یار وال، پر فرمایا زبان سے بھی یار کا ذکر ہوئے اور دل وچ بھی محبوب علیہ السلام ہوئے. انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے نبی پاک دے مدینہ پاک دیا معطر معمر گلیاں دا دیدار ہو جاوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذکر تو کرنا ہے محبوب دا، میلاد رسول دا، عظمت رسول دا، مقام رسول دا، حضور دی شان عرفہ اعلیٰ، حضور دے اخلاق، حضور دی عظمت، حضور دا علم غیب عطائی، حضور دے مقامات بیان کرنا ہے. کہ بابا قرآن پڑھ، حضور دی تاریخ، حضور دی توصیف، حضور دے فضائل، حضور دے خصائل، حضور دے شمائل، حضور دے کمالات، محبوب دے معجزات، محبوب دے اخلاق حسرہ، محبوب علیہ السلام دی تعریف، سارا قرآن مصطفیٰ دی تعریف کر رہا ہے. یہ بابا بدبخت مولوی یہ قرآن کھول کے صاحب قرآن دی تنقید کرتا ہے. وہ قرآن ہے لا عیب، حسنین دا نانا صاحب قرآن ہے بے عیب. بے عیب وچ عیب نظر آوے وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے. فرمایا کہ نور، فرمایا میرا محبوب ہے نور، کہ نور نہ مندا تیرے دماغ تے فطور. حسنین دا نانا ہے نور علی نور، تیری ویکھن والی اکھ دا قصور. اوے تو ویکھنا ہے نظر نال، حسنین دا نانا نظر آندا ہے بصر نال. سبحان اللہ. جاءکم من اللہ نور. ہن دو ایتا کیوں آئیاں؟ فرمایا جے اکھ نا، اکھ نال ویکھ تے حسنین دا نانا نور خدا ہے. بولو نورے، اچھی بولو نورے. ماشاءاللہ اس پاسے حضرات بڑے پیار نال پریم نال بیٹھے ہوئے نے.
پر انج گل نہیں بنے گی، نال نال سبحان اللہ بھی کہی جاؤ. سبحان اللہ. تے کئی ویلی تو کہتے ہیں درخت لگے گا، چلو درخت والے پاسے نہ ہی جاؤ، زبان تے ذکر خدا تے آئے گا نا، ذکر مصطفیٰ تے آئے گا، درود شریف پڑھتے جاؤ، ذکر مصطفیٰ کرتے جاؤ. سادہ تے عقیدہ ہے بابا یہ فمن ذکرہ کا ذکرانی، فمن ذکرہ کا ذکرانی. سونیا مازاغ دے کاجل والے من ٹھارا سامالا عربیہ لجپالا، یہ ساریاں اصطلاحاں کوٹ بچھڑ کے گھوڑتی ہیں. خواجہ غلام فرید میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. یہ فتوی لانا ہی تو غلام فرید دلا میں نہیں کہتا. یہ لفظ یار کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو مجاز سے اس کا اطلاق آتا ہے، تم یار کہتے ہو. بابا یار کے معنی یہ نہیں کہ وہ خدا کے مددگار ہیں، یار کے معنی محبوب. یعنی خواجہ صاحب کہتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلات اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا سامل بچھڑا شام سلونا منموہن جانان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عقیدہ سارا بیان کر گئے، اپنا عقیدہ بیان کر گئے. حاضر ناظر ملا نہیں سمجھ سکتا. بظاہر مدینے ہیں، بباطن ہر مومن دے سینے ہیں. نہ مدینہ خالی نہ سینہ خالی، اگر خالی تے منکر کبھی نہ خالی. وہ کہتے ہے نہیں، میں کہتے دیکھنے والی اکھ دا قصور نور. گل توجہ فرمانا، اکھ ہووے تے حضور اللہ دا نور. مطلب اللہ دا نور، اللہ دا نور. قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ سنیو تسی بھی فرق کر دیو نا، شیر دیواری تے زور لا دیو، قرآن دیواری بہتا زور نہ کرو. چوکھا زور لاؤ گے تے خطیب ہی قرآن زیادہ پڑے گا. تے خطیب کہتا ہے شیراں دے ویلی زور لاندے نے، وہ ہور شیر پڑھتا ہے، وہ ہور دب کے شیر پڑھتا ہے. کہندے شیر تے بڑا ہی دلداد ملدی ہے. نہیں جدوں قرآن دیواری ہے ٹوٹے کیا کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر اکھ ہوے تے نور نظر آئے. جڑا ہوے ہی انہا بولو، جڑا ہوے ہی، میں بصیرت کی بات کر رہا ہوں. آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اسی بابا ابن دے قائل نہیں، جز دے قائل نہیں، اسی یہ نہیں کہ الوہیت کے اندر شرکت دے قائل نہیں. بلا شرکت غیر خدا نو وحدہ لا شریک منیا ہے. لا الہ الا اللہ، او دا کوئی شریک نہیں، بولو او دا کوئی نہیں. پر جنہاں نے ویکھیا ہے بصیرت والے جڑے فرمایا دل دیاں نظراں نال ویکھدے نے، آقا علیہ السلام دا دیدار کردے نے، او کی کہتے ہیں دیکھنے والے تو کہا کہتے ہیں اللہ اللہ، اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اے مازاق دے کاجل والیا، بلیل دی زلفاں والیا، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. رب نو ویکھنا چاہتے ہو، آؤ مینو ویکھ لو، میرا ویکھنا رب دا ویکھنا ہے. مولانا فرماتے نے پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. اب تھوڑا سا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، تقریر کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اب میرے سامنے اشعار سامنے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پڑھو مجھے پڑھو، مگر میں کس کس کو پڑھوں، میں کون کون سا شعر پڑھوں.
بس میں نے ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہنی ہے، کیونکہ میرا موضوع ہے کہ اللہ کے محبوب نور بھی ہے اور برہان بھی ہے، بس یہ موضوع ہے، نور بھی ہے، برہان بھی ہے، ہادی بھی ہے، راہم بھی ہے۔ بولو راہم بھی ہیں، جب راہم ہوئے تو سب سے افضل، کیونکہ رحمتن مصدر جملہ الفاعل راحمن للعالمین، جب عالمین کے لیے راحم، عالم یطلق علی ما سوی اللہ، جو راحم ہوتا ہے وہ مرحوم سے افضل، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ جس کا ذکر کر رہے ہو، محبوب کے میلاد کا جشن منا رہے ہو، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب سے افضل والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہادی بھی ہے، جو ہادی ہوتا ہے نا، جو ہادی بن کر آتا ہے وہ دنیا میں آ کر کسی سے سبق نہیں لیتا، وہ ہادی بھی ہے، معلم بھی ہے، مزکی بھی ہے، معلم بھی ہے، مزکی بھی ہے، پڑھانے بھی آئے ہیں، وہ قرآن تمہیں سکھانے بھی آئے ہیں، وہ مزکی بن کر آئے ہیں، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ تو بابا میں نے جس مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے سنو، وہ نور خدا بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ابن خدا نہیں، اب میں نے جو علامہ صاحب کا عارف رومی کا کلام پڑھا ہے، اب میں ذرا خواجہ محمد یار کی طرف جاتا ہوں۔ بولو خواجہ، کیونکہ جب سادات بیٹھے ہو نا تو تھوڑا سا میں بھی بگڑ جاتا ہوں۔ بگڑنے سے مراد یہ ہے کہ بس میرا جی چاہتا ہے بابا آل اطہار کا ذکر کرتا جاؤ، جیسے نیازی صاحب نے فیصل آباد کے شاعر اچھا کلام لکھا ہے، بعض نعتیں ان کی بہت اچھی ہیں۔ تو مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، میں ابھی بھی صاحبزادہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ لوگ ناز ہے میری بڑی نوکری ہے، میں بہت بڑی عہدے پہ فائز ہوں، میجر ہوں، کرنل ہوں، جنرل ہوں، پر بابا سنو، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری توجہ ہے بھائی ہے۔ اب خواجہ محمد یار کو پڑھتا چلا جاؤں، وہ کی فرماتے نے صورتیں رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، صورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر۔ خواجہ محمد یار نے پیر تو مراد حسنین کریمین دے نانا جان مازار دے کاجل والے مراد مرانی فقط رالا کا سنو، میرے آقا فرما دینے لوگوں او فرمایا رب دا دیدار کرنا چاہتے ہو، صورت تو پا کے تعین تو پا کے تشخص تو پا کے یہ نظارہ کرنا چاہتے ہو، آؤ مینوں ویکھ لو مرانی فقط رال حقا۔ میرے پیر کیا فرما دینے اوے دس صورت رابے صورت دا او دس صورت را